ناظرین، دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ ہمارا موضوع محرم الحرام کے فضائل پر مبنی تھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ایک دن کا روزہ مہینے بھر کے روزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا برکت والا مہینہ ہے، کیا شان ہے اس مہینے کی۔ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے روزوں کو فضیلت حاصل ہے وہ محرم الحرام کا ہی مہینہ ہے۔ 10 عاشورہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی اور دن کے بارے میں اتنی تمنا اور جستجو کرتے ہوئے نہ دیکھتے تھے سوائے محرم الحرام کے 10 عاشورہ کے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 عاشورہ کے لیے جستجو فرمایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، اور فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نفلی عبادات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت والا مہینہ ہے، کیا برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی کیا ہی شان ہے۔ اور یاد رکھیے 10 عاشورہ کو نبی پاک علیہ السلام کے نواسے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، آپ کے رفقا کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام اہل سنت کے ائمہ میں جلیل القدر امام ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نفلی عبادات خوب بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، آپ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کیا گیا، آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا کیا شان ہے امام علی مقام کی، کہ اس حالت میں بھی اس کیفیت میں بھی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کیا گیا آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو ہم کیوں نہ اس 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کے اصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کروائیں، محفل میلاد کرواتے ہیں، ہم کھچڑا بناتے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کا اصال ثواب ہم اپنے بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس دن بھی ایسا کچھ ہم ایونٹ تیار کریں، اس دن بھی ہم کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس کی برکت عطا فرمائیں۔ یاد رکھیے یہ 10 محرم الحرام بڑی حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ گولڈن چانس ہے، اسے یوں ہی ضائع نہ کریں، فضول باتوں میں، فضول ہوٹلوں کی بیٹھکوں میں اسے برباد نہ کیا جائے، بلکہ اس میں خوب عبادت کی جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت میں امام علی مقام رویا کرتے، گریہ و زاری فرمایا کرتے۔ آج ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جس امام حسین رضی اللہ عنہ کا عرس منا رہے ہیں اس کے اصال ثواب کے لیے خوب اہتمام کیجیے۔ اور یاد رکھیے 10 عاشورہ کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دن کتنا مقبول ترین دن ہے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیں کہ بصرہ کے ایک بہت بڑے قاضی تھے۔ ان قاضی کے پاس ایک فقیر شخص آیا، اس نے اپنی فریاد رسائی کی، کہا قاضی صاحب میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرے بال بچے بہت زیادہ ہیں، میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، مجھ پر کرم فرمائیں، مجھے کچھ درہم و دینار عطا فرمائیں اور مجھے کچھ روٹیاں، کچھ جو، کچھ گندم عطا فرمائیں جس سے میں اپنے گھر والوں کا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکوں۔ اس قاضی نے کہا آپ میرے پاس ظہر کی نماز کے بعد آئیے گا۔ وہ مفلس شخص ظہر کی نماز کے بعد آیا، قاضی صاحب نے دوبارہ اسے کہا آپ عصر کے بعد آئیے گا۔ وہ شخص عصر کی نماز کے بعد آیا، اللہ اکبر، اس قاضی نے پھر اسے دھتکار دیا، خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ وہ قاضی پریشان حال مفلسی کی حالت میں ایک عیسائی شخص کے پاس گیا، اس کرسچن سے کہا کہ تمہیں اس حرمت والے مہینے کا واسطہ، اس حرمت والے عاشورہ کے دن کا واسطہ مجھ پر کرم کرو، مجھ پر رحم کرو، مجھے کچھ دو، میرے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ تو اس کرسچن نے پوچھا اس حرمت والے مہینے کی کیا فضیلت ہے، تم جس کا واسطہ دے رہے ہو اس کی کیا شان ہے؟ تو اس نے ساری احادیث جو آقا علیہ السلام سے سنی تھی وہ ساری روایت بیان کر دی۔ اور جب اس کرسچن نے یہ روایتیں سنی تو اس کرسچن کو بڑا رحم آیا، اس کے دل بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا اتنی حرمت والا مہینہ، اتنی برکتوں والا دن، اس نے کچھ روٹیاں مانگی تھیں،
اس مفلس نے کچھ جو مانگی تھی، کچھ آٹا مانگا تھا، لیکن اس کرسچن نے اسے 10 بورے بھر کر آٹا دیا، اس نے اسے 2 من گوشت دیا، اس نے اسے 300 سونے کے سکے دیے۔ پھر اس کرسچن نے اس مفلس سے کہا کہ میں ہر سال تمہیں ہر مہینے یہ پیسے دیا کروں گا، یہ جو کچھ تمہیں دیا یہ ساری چیزیں تمہیں اسی طرح دیا کروں گا، اور یہ میں اس مہینے کے برکت والے دن کے صدقے میں تمہیں دیا کروں گا۔ جب رات کو قاضی سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں 2 بڑے بڑے محل ہیں، ایک سونے چاندی کی اینٹوں سے مزین ہے اور ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ اس نے کسی ندا دینے والے سے سنا، ندا دینے والے نے کہا کہ یہ اس عیسائی کا ہے جس نے اس مفلس کی مدد کی تھی، جس کی مدد تم نے نہ کی تھی۔ اس قاضی نے کہا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس ندا دینے والے نے کہا کہ اب جاؤ اور اس کرسچن کو اس بارے میں مناؤ، اگر وہ یہ محل تمہیں بیچ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، قیامت میں تم ان محلوں کے مالک بن جاؤ گے۔ جیسے ہی بیدار ہوا، قاضی اس کرسچن کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرا مال دولت سب چیز تم اپنے پاس رکھ لو اور مجھے اپنی کل کی ہوئی نیکی واپس کر دو۔ اس کرسچن نے کہا میں نے کل کون سی نیکی کی ہے تمہیں کیا پتہ، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو قاضی نے اپنا سارا خواب بیان کر دیا۔ جب قاضی کا خواب سنا تو وہ کرسچن، چونکہ اللہ کریم نے اسے نوازنا تھا، اللہ کریم نے اسے انعام دینا تھا، اس برکت والے دن کی حرمت کے لیے اس نے جو کوشش کی تھی، اس نے جو جستجو کی تھی، اس نے اللہ کریم کی رحمت سے جو امید باندھی تھی، اللہ کریم نے اسے اس کا صلہ عطا فرمانا تھا۔ تو اس کرسچن نے کہا قاضی صاحب، یہ آپ اپنا کچھ مال و دولت تو کیا، روئے زمین کا ذرہ ذرہ اگر مال و دولت بنا کر مجھے دیں گے تو تب بھی میں اپنی کل کی نیکی آپ کو نہ دوں گا، میں اپنی کل کی نیکی نہیں بیچوں گا۔ اللہ کریم بڑا فضل کرنے والا، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ کریم نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، لیجئے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دیکھیے کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، آپ بھی اس برکت والے مہینے کا احترام کریں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ہماری آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔